اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم روح کا سفر پارٹ 2 پر ہے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، مسئلہ شروع ہو گیا۔ پہلا مسئلہ کیا تھا؟ عالم در میں جب روح پیدا ہوئی، اب روح انسان کے جسم میں آ گئی، وہ بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ بڑا ہو گیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں میدان ہم دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بہت سی باتیں پتہ ہے، تو دنیا کی زندگی کے کام میں زیادہ نہیں بتاؤں گی، بس جو موت سے تعلق ہے ہمارے دنیا کے وہ میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ، کہ دنیا میں رہ کر ہمیں موت کو کس طرح سے سمجھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنو تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تمہیں دنیا میں غافل ہو کے نہیں رہنا، ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں یہ زندگی دی ہے، اس کا ایک مقصد ہے، دنیا میں تمہیں اس مقصد کو پورا کرنا ہے، اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اپنے رب کو پہچاننا ہے اور اس کو خوش کر کے پھر اس دنیا سے جانا ہے، تاکہ تم پھر سے صحیح اچھی جگہ پر پہنچ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دنیا غافل کرنے والی چیز ہے، تو دنیا میں غافل مت ہو جانا۔ دوسری جگہ فرمایا جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں ہمیں موت کا مسلسل ہمیں سمجھایا کہ موت سے کوئی بھاگنے والی چیز نہیں ہے، موت جو ہے وہ آنی ہے اور موت کی تیاری کرنی ہے، تو موت سے پہلے اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ تو اور جب موت کا وقت آئے گا تو تمہیں پھر مہلت نہیں ملے گی، تمہاری مہلت آج ہے، تم آج اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لو تاکہ تم خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ دیکھیے سفر پر جانا ہوتا ہے، ہم بہت پہلے سے ہم کانشیس ہوتے ہیں مجھے کیا رکھنا پڑے گا، کیا لینا پڑے گا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم جہاں پہنچے وہاں پر ہم اپنی پریشان ہو جائے اپنی ضرورت کی چیزوں کے بغیر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں فرمایا کہ تم غافل ہو کر زندگی مت گزارنا، کیونکہ جس دن موت آئے گی تمہاری اس وقت تم کہو گے کہ میں اب کچھ تیاری کر لوں، جلدی جلدی اپنے ساتھ کچھ لے لوں، تو تم اس وقت نہیں لے سکو گے، ٹھیک ہے۔ شورا 88۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بحث میں ڈال دیا گیا، وہ داخل کر دیا گیا، وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ ہمیں بار بار بہت جگہوں پر اللہ نے یہی سمجھایا کہ تمہاری اصل کامیابی کیا ہے، یہ دنیا کی مختصر سی زندگی ہے جس میں تم کو اپنا مقصد حیات پورا کرنا ہے۔ مقصد حیات میں تم کو وہ کام کرنے ہیں، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی توحید کو سمجھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذات اور صفات کے بارے میں سیکھنا ہے کہ وہ اللہ کون ہے، وہ ذات کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور تمہیں پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اسی لیے ہم نے اسماء الحسنی بھی کیے، یہ بھی اسی سورہ میں تھے کہ اللہ کو اللہ کے اسماء الحسنی سے تم یاد کرو۔ تو ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کو پہچاننا ہے، اس کے ایٹریبیوٹس کو جاننا ہے، اس کی صفات کو سمجھنا ہے، اور اس کا ہم پر کیا تقاضا ہے۔ اچھا اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تو مجھے بھی رحم کی خصوصیت میرے اندر ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخش دیتا ہے، تو کیا میں بھی بخشنے والا ہوں لوگوں کی غلطیوں کو، لوگوں کے مسٹیکس کو۔ اللہ تعالیٰ عفو ہے، اللہ عفو درگزر سے کام کرتا ہے، کیا میں درگزر سے کام کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ودود ہے، اللہ محبت کرتا ہے، کیا میرے اندر محبت کا جذبہ ہے لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے اور اللہ کے لیے۔ اس طرح سے ہر صفت کے بارے میں ہمیں سوچ و بچار کرنا ہے۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قاہر ہے، بندوں پر نگران ہے، اللہ وکیل ہے، تو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے. یہ سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں اسماء الحسنیٰ کا کہا کہ ان کو یاد کرو، کہ ہم اپنے خالق کو اچھی طرح پہچان لیں اور اس کی ہر صفت سے ہم واقف ہوں، تاکہ ہمیں ہر صفت سے تو بندہ نہیں واقف ہو سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات تو بے شمار ہے، لیکن کم از کم ہم اللہ کی 99 صفات سے واقف ہو جائیں گے تو ہم اپنے اندر ان صفات کا تقاضا پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال دیں گے. تو پھر اب موت کے بارے میں انسان زندگی میں کیا سوچے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھو. ہم موت کے بارے میں پسند نہیں کرتے. آج میں ڈر رہی تھی، میں کہا موت کی بات کروں گی تو آپ لوگوں کو شاید آج کل ویسے ہی حالات اتنے گھبراہٹ والے ہیں تو کہیں آپ لوگ وہ نہ سوچیں کہ ابھی ہم بہت ڈپریس ہیں، ہمیں موت کی بات نہیں کرنی. تو شکر ہے آپ لوگ سب آ گئے الحمدللہ، کیونکہ موت جو ہے وہ موت کوئی بری چیز نہیں ہے. موت تو ایک مرحلہ ہے جس سے ہماری روح کو گزرنا ہے، ہمارے جسم کو گزرنا ہے، تاکہ ہم اگلے اسٹیپ میں جا سکیں. کیونکہ وہ تو مسٹ ہے کہ ہماری زندگی کے جو سائیکل ہیں وہ پورے کرنے ہیں ہم کو. تو ہم دوسرے سائیکل میں ابھی ہیں، چل رہے ہیں، اور ہمیں اپنے آئندہ کے سائیکل کا انتظار کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے تیار کرنا ہے خود کو. دیکھیں اگر زندگی میں ہم ٹرانزٹ میں ہوتے ہیں تو ہم ایک جگہ سے جب دوسری جگہ جاتے ہیں تو ٹرانزٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ریلیکس نہیں ہو جاتے. ہم کو پتہ ہوتا ہے، ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی فلائٹ کی انفارمیشن دیکھتے ہیں کہ یہ تو میرا وقتی اسٹاپ ہے، ابھی مجھے آگے کی فلائٹ لینی ہے. کوئی انسان ٹرانزٹ میں اتنا ریلیکس نہیں ہو جاتا جیسے وہ اپنے گھر میں جا کے ریلیکس ہوگا. تو سمجھ لیں کہ ہم ابھی ٹرانزٹ میں ہیں، ہم ریلیکس نہیں ہو سکتے، ہم کمپلیٹ مکمل طور پر دنیا میں غافل نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنا اگلا دیکھنا ہے کہ کہیں ہماری فلائٹ مس نہ ہو جائے. فلائٹ مس ہونے والی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کچھ سامان رہ جائے، جو ہمیں ضروری سامان ہمیں لینا ہے وہ رہ جائے، اس لیے ہمیں چوکنا رہنا ہے. اور ہمیں موت کو یاد رکھنا ہے کہ موت جو ہے وہ برحق ہے اور وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، اور موت کے لیے ہمیں کچھ تیاریاں دنیا میں کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہر شخص کو یہ بھی چاہیے کہ اسے بحالت اسلام موت آئے. سورہ آل عمران 102 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو موت جو ہے وہ بھائی انسان پر تو چوائس نہیں ہے. انسان گناہ کی حالت میں موت کا وقت آ گیا تو چلا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تیار رہو کہ تم اسلام کی حالت میں مرو. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر لمحہ تم اپنے آپ کو چیک میں رکھو کہ تم گناہ کی حالت میں نہیں ہو، تم اسلام کی حالت میں ہو، تم فرما برداری کی حالت میں ہو. کیونکہ موت اگر آئے گی تو پھر تم اگر گناہ کی حالت میں بھی ہوگے تب بھی موت تو آ جائے گی وقت پر، لیکن پھر تم جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے. تو تم گناہ کی حالت میں مرو گے تو گناہ کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. اس لیے کانشیس رہو کہ تم گناہ کی حالت میں نہیں رہو، بلکہ تم اللہ کی فرما برداری کی حالت میں رہو. پھر قریب الموت کے ذمے درجہ ذیل فرائض ہے. جب انسان خود اس پوائنٹ پہ ہے کہ اب اس کو لگتا ہے کہ میں اب مرنے والا ہوں تو اس کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے. تو دیکھیں سب سے پہلی بات کہ انسان اگر بیمار ہے، بیماری سے گزر رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ بس اللہ مجھ سے بیماری برداشت نہیں ہوتی اور یہ میری ٹرمینل مرض ہے تو مجھے اس سے پہلے کیوں بیمار سے مجھے موت دے دے کہ میں وہ تکلیف نہ برداشت کروں. جیسے خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ میں اس کی سخت ترین حالت کو نہیں پہنچوں، مجھے مرنا ہی ہے، اب ڈاکٹر نے کہہ دیا اب یہ مرض صحیح نہیں ہوگا تو پھر بہتر ہے کہ میں ابھی مر جاؤں. اسی طرح بعض لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو الزائمر ہے یا ان کو ڈیمنشیا ہے
تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ میں بالکل ویجیٹیبل کی طرح ہو جاؤں گا، میں بالکل میری تو سوچ سمجھ سب چلی جائے گی، تو بہتر ہے میں مر جاؤں۔ نہیں، تمنا موت کی مسلمان کو کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، کیونکہ خواہ بیماری کتنی شدید کیوں نہ ہو، بلکہ صبر سے کام لے اور اللہ سے اجر کی امید رکھے۔ کیونکہ مومن کے لیے اگر اسے دعا کرنی بھی ہے تو یوں کہے، اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت دے۔ یہ دعا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ میں نے چونکہ ہم لوگوں کی کلاس بہت چھوٹی ہوتی ہے اس لیے لیکچر شورٹ کیا، تو دعائیں اور سب نکال دی ہیں، مگر میرے پاس سب ہے۔ آپ لوگوں کو کسی کو کوئی دعا سے انٹرسٹ ہوگی تو میں انشاءاللہ بھیج دوں گی۔ اللہ احینی بہرحال یہ دعا ہے، اور اس کو اکثر پڑھنا چاہیے کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میری بہتر ہے میرے لیے، اس وقت موت دے جب موت بہتر ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کب ہمارے لیے موت بہتر ہے۔ کیونکہ انسان جب بیماری میں ہوتا ہے اور وہ انسان مسلمان ہوتا ہے تو اس کی بیماری اس کو جیسے پاک کرتی رہتی ہے گناہوں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بہت سے لیولز پر پاک کرتا ہے۔ دنیا میں اس کو تکلیف دے دیتا ہے، بیماری دے دیتا ہے، آزمائش سے گزار دیتا ہے، اس کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کسی مومن بندے کے ساتھ خیر کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اسے آزمائشوں سے گزارتا ہے، تکلیف سے گزارتا ہے، بیماریوں سے گزارتا ہے، اور ہر چیز میں وہ مومن صبر کرتا ہے تو اس کو گناہوں سے پاک کرتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان تھے، دنیا کے کوئی انسان ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر انسان تھا۔ تمام انسانیت کے سردار، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بہت بیمار ہوئے تھے، بہت تکلیف برداشت کی تھی۔ تو مسلمان کی جو بیماری کی حالت ہوتی ہے اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ اگر وہ صبر کرتا ہے تو اگر اس کے کچھ گناہ ہے تو وہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں، اگر گناہ نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے گزار کر اس کے درجات، آخرت کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی جانتا ہے حکمت کو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے لیے بہت بڑا درجہ پرومس کیا تھا، سب انسانوں سے ہائیسٹ لیول کا درجہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی جس کا ذریعہ تھا وہ، ویسے بھی آپ کا درجہ تو بلند ہی تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی بیمار کیا اور پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو ہم کبھی کسی مرنے والے کو تکلیف میں، بہت سخت قسم کی بیماری میں دیکھیں، بہت بری حالت میں دیکھیں، تو کبھی بھی ہم یہ گمان دل میں نہ کریں کہ اچھا یہ اتنا گنہگار ہوگا کہ وہ اتنا تڑپ کے جا رہا ہے یا اتنی مشکلوں سے گزر رہا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ایک مسلمان سے اچھا گمان کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوتی ہے انسان پر کہ وہ بیمار، جب وہ مومن ہوتا ہے، اللہ پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے، تو اس کی بیماری اس کو صاف کر رہی ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے کوئی سزا دیے بغیر اس کو جنت میں ڈال دے، اور جو بھی گناہ ہے اس کو بھی صاف کر دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات بہت بڑے بڑے علماء کو بہت تکلیف اور بیماری سے گزارتا ہے، تو ان سب کا اللہ تعالیٰ ان کو بہت محبت کرتا ہے، ان کے درجات اور بہت بلند کر دے۔ دیکھیے آج کل جو پھیلا ہوا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ اس سے کہاں تک یہ جائے گا اور اس سے کتنے مسلمان مریں گے۔ تو ہم کو اس ایک رویہ اس کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک اللہ کا عذاب ہے جو دنیا میں آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مومن جو ہے، جو لوگ ایمان والے اس میں مریں گے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو مومن بھی مرتے ہیں اور اللہ کے ناشکرے بندے، نافرمان بندے بھی مرتے ہیں۔ لیکن نافرمانوں کے لیے تو یہ سزا ہوتی ہے، اللہ کا عذاب ہوتا ہے، لیکن مومنوں کے لیے اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا درجہ شہید کا درجہ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس بیماری میں مرتا ہے تو
اللہ تعالیٰ اس کو شہید کے درجے پر لے جاتا ہے. اس لیے جو ہے مومن کو ہمیشہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، چاہے بیماری ہے چاہے آزمائش ہے. ہاں انشاءاللہ میں اس کی جو بھی میں نے تیاری کی تھی نا، میں وہ آپ لوگوں کو بھیج دوں گی انشاءاللہ، یا میں آپ لوگوں کو ساری بک بھیج دوں گی جس میں بہت سی اس ٹاپک پر سب انفارمیشن موجود ہے انشاءاللہ. تو اب چونکہ میں آج ایسے حالات ہے تو میں تھوڑا سا ٹکڑا آج کل کے حالات کے مطابق آپ کو ایڈ کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں آج کل ایسے حالات ہیں کہ واللہ عالم جو مسلمان مرتے ہیں سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ کیسی موت ہے کہ نہ موت کے وقت کوئی قریب ہو سکتا ہے، آئسولیشن میں مرتا ہے انسان، پھر پتہ نہیں جنازے کا کیا ہوگا، پتہ نہیں باڈی کے غسل کا کیا ہوگا. یہ بہت ہی یہ تو انسان کے رائٹس ہیں. جب مسلمان مرتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے، مسلمان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، لیکن آج کل کے حالات میں تو یہ سب چیزیں جیسے مشتبہ ہو گئی ہے کہ اب ہوگا کیا. تو اس کے لیے پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری آسانیاں کرے. دیکھیے یہ اس طرح سے اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو فیملی کے لیے بہت ہی زیادہ دکھ کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی فیملی کو بھی سمجھانا چاہیے، یہ ہمارے بچوں کو بھی، کہ خدا نخواستہ اگر یہی بات ہمارے نصیب میں لکھی ہے تو یہ ایڈیشنل دکھ نہ ان کے دل میں ہو کہ ہمارے ماں باپ تنہائی میں مر گئے اور ہمارے ماں باپ کو نہ صحیح جنازہ ملا نہ صحیح غسل ملا. تو اس کے لیے ہمارا دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو اتنا آسان بنایا ہے کہ جتنی زیادہ مشکل اور پریشانی میں کوئی چیز ہم گزرتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ اتنے ہی احکامات کو آسان کر دیتا ہے. غسل دینا ایک فرض کفایہ ہے، ہر مومن کو غسل دینا ضروری ہے جب مرتا ہے تو، اللہ شہید ہو، شہید کے علاوہ باقی لوگوں کو، اور شہید بھی وہ شہید جو کہ میدان جنگ میں مرتا ہے، اس کے علاوہ باقی لوگوں کو غسل دیا جاتا ہے. اب وہ فرض کفایہ ہے، اگر کسی نے نہ دیا تو کمیونٹی میں کوئی بھی اگر ایسا نہیں ہے جس کو غسل دینے کا پتہ ہے تو وہ کمیونٹی پوری گنہگار ہوتی ہے. اس لیے اس کو فرض کو ادا کرنا لازمی ہے. اب پتہ نہیں کیا ہے سچویشن، ہم لوگوں کو یہاں کے، ہم یہاں رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہاں کے انہوں نے کس طرح سے یہ ہینڈل کر رہے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کسی سسٹر نے معلوم کیا ہو، لیکن مجھے تو ریلی نہیں معلوم کہ وہ مرنے والوں کو کیا کر رہے ہیں، کیا ان کو فیملی کے حوالے کر رہے ہیں یا وہ خود ہی ان کو باڈی کو سیل کر دیتے ہیں. اچھا آپ لوگوں کو کسی کو نہیں پتہ. بہرحال اگر تو دیکھیں اب کل ہی میں کسی یہ جو آپ لوگ سنا ہوگا نام یاسر قادری کے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسی صورت میں اگر تو باڈی ہم کو دیتے ہی نہیں ہے اللہ عالم، تو پھر تو دیکھیں ہم صرف ان کی غائبانہ نماز ہی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. اگر سیل کر کے دیتے ہیں بالکل کہ بس سیل ہے تو دیکھیں پھر بھی مسجدیں بھی ساری بند ہیں. میں تو یہ حیران ہوں، پتہ نہیں آج کل اگر خدا نخواستہ کسی کی موت ہو رہی ہے، چاہے بیماری سے نہ ریگولر موت ہو رہی ہے، تو اس کے جنازے کے لیے کیا ہو رہا ہے، کیونکہ مسجدوں پر بھی تالے لگے ہوئے ہیں. پتہ نہیں یہاں کے جو انچارج لوگ ہیں، آئی ہوپ ہمیں معلوم کرنا چاہیے. سمینا آپ ماشاء اللہ بہت سے سوشل وہ کرتی ہیں تو شاید آپ معلوم بھی کر سکیں کہ یہ کیا انتظام رکھا ہے کہ جو لوگ آج کل مر رہے ہیں ان کے لیے کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں لوگ. کیونکہ کسی کے خدا نخواستہ کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے تو اس کو پتہ تو ہو کہ اسے کرنا کیا ہے ان حالات میں. بہرحال تو جب مجبوری ہے اور اگر باڈی کو نہیں دیا تو پھر نمبر 1 کیا ہے کہ اس کو باڈی بھی نہیں ملی تو پھر کیا کریں، غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نماز جنازہ کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے انسان کی باڈی کے بغیر. اگر تو باڈی دیتے ہیں مگر اس کو سیل کر کے دیتے ہیں کہ جس کو واش نہیں کر سکتے ہم،
تو پھر واش کرنے کے لیے مجبوری ہے، تو پھر کیا کر سکتے ہیں کہ ایسے ہی ہاں نو غسل، باڈی کو ایسے ہی دفن کر دیں، یا صرف اپنے دل کے تسلی کے لیے کوئی انسان مٹی والے ہاتھ کر کے اس کے چہرے کی جگہ پر اور اس کے ہاتھوں کی جگہ پر پھیر دے. اگر خود اپنی تسلی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو اس طرح سے تیمم کر دے. حالانکہ تیمم بھی اس طرح کا ہوتا تو نہیں ہے، لیکن خود انسان کو اگر اپنا چاہیے کہ چلو میں نے کچھ تو کیا نا اپنے مرنے والے اپنے رشتے دار کے لیے، تو ایسے کر لے. ہاں ہاں نہیں، اگر باڈی سیلڈ ہے نا، باڈی سیل کر کے دیتے تو. لیکن جیسے میں نے کہا کہ پھر نہ غسل ضروری نہیں ہے، پھر ہماری اسلام کے لحاظ سے پھر غسل ضروری نہیں ہے، بٹ باڈی سیل ہے تو پھر باڈی کو اسی نہ کفن دیا نہ نہلایا، اسی میں پھر اس کو دفن کیا جا سکتا ہے. ہاں پلاسٹک میں سیل ہوتی ہے تو پھر اس کو صرف آگے صرف لپیٹ کر کے یا کر کے اس کو دفن کیا جا سکتا ہے. تو اور اگر جیسے ایک طرح سے خود وہ بھی انہوں نے جب بتایا تو خود بھی انہوں نے اس طرح سے کہا، یہ جو ایسوسیشن ہے نا انٹرنیشنل جو ویسٹرن علماء کی، ان کا فتویٰ ہے کہ پھر اگر زیادہ سے زیادہ رخصت یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ مٹی میں دیکھیں پانی سے وہ جراثیم آتا ہے تمہارے پاس، مگر مٹی میں ہاتھ رکھ کے آپ مٹی سے صرف مٹی والا ہاتھ لگا دیں گے اس چمڑے پر، اس پلاسٹک پر، تو وہ کنٹیجس کا نہیں چانس رہتا، کیونکہ مٹی پاک ہے. مٹی والے ہاتھ سے کر لے. ہاں ہاں مٹی سے بالکل، مٹی جو ہے وہ پاک ہے، مٹی کنٹیجس بھی نہیں ہے، تو مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے. اگر باڈی کو کھولنے کی اجازت دی ہے تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، مٹی سے خود گلو پہن کے انسان کر لے. اور اگر تو بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری شریعت میں انسان دل میں یہ نہ سوچے کہ یہ بندہ کس طرح سے دنیا سے گیا اور یہ تو بہت زیادتی ہو گئی. انسان اچھا گمان رکھے اللہ سے، اور بس یہ سمجھے کہ ہماری شریعت ہمیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جس چیز کا انسان مکلف نہیں ہے، جس کی وسعت نہیں ہے، اس کا مکلف نہیں ہے. اور بندے جو مر گیا اس کے لیے بھی انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوئی اس کے آخرت کے راستے میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو بہرحال یہ تو میں اس کے اوپر بہت زیادہ ابھی نہیں ہم بات کرتے، لیکن بہرحال صرف ایک پوائنٹ بتانا تھا کہ جب انسان پورے جو ہمارے ہاں وبا سے مرنے والا شہید ہوتا ہے، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اور اللہ پر توکل کرنے والا ہے تو انشاءاللہ اس کو شہید کی موت ہوگی. لیکن اگر انسان ایسے میں پھر غلط باتیں نہ کرے، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں نہ کرے کہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا، اور یہ ہے اور یہ برا ہے اور یہ مصیبت ہے، یہ بلا ہے، اس طرح کی کوئی بات نہ کرے، اللہ سے اچھا گمان کرے انشاءاللہ، اور صبر سے کام لے تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے شہادت کی موت ہے. کیونکہ دیکھیے اللہ سے راضی ہونا ضروری ہے، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا ضروری ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، یہ مقصد ہے. اور اپنی اولادوں کو بھی ظاہر ہمیں یہ بات بتانی ہے کہ تاکہ ان کے دلوں کو بھی سکون رہے. اللہ نہ کرے، ہمیں نہیں پتا کہ کس کے نصیب میں کیا ہے، لیکن ہماری اولادوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس دکھ سے اللہ کی کوئی ناشکری کی بات نہ کر لے کہ ایسا کیوں ہوا ہمارے ماں باپ کے ساتھ. تو ان کو یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو مسلمان کے لیے اٹس اوکے، اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب نہیں ہے، بس اس کی زندگی کے اس کے لیے یہ طریقہ لکھا ہوا تھا، اور ہمیں اللہ کی مرضی پر صبر و شکر ہی کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا پھر
جب انسان مرنے والا ہو تو اس کے نزدیک ہم اگر جائیں، اس کی عیادت کریں تو ہم اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں. اگر ہمیں لگتا ہے کہ بہت نرمی کے ساتھ تلقین کرنی چاہیے، بہت پش نہیں کرنا چاہیے. اگر ہمیں لگتا ہے بندہ رسپانس نہیں دے رہا تو آہستہ آہستہ اس کے قریب بس خود ہی کلمہ پڑھتے رہیں، اس کو کچھ نہ کہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے تو وہ کلمہ پڑھ لے. پھر موت کے وقت انسان جو ہے وہ خود بھی کلمہ خود مر رہا ہے تو بھی کلمہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا. جس انسان کا خاتمہ کلمہ پر ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. انسان اللہ سے اچھا گمان کرے، اللہ کا خوف دل میں ضرور ہو تاکہ وہ مغفرت مانگتا رہے. دنیا میں انسان کو اللہ کے خوف اور اللہ سے رحم کی امید پر رہنا چاہیے، دونوں کے درمیان. تو جب ہم صحت مند ہیں، جب ہم عمل کرنے کی ہمارے پاس ہمت ہے تو اس وقت اللہ کا خوف ہم پر حاوی ہونا چاہیے تاکہ ہم اچھے سے اچھا عمل کریں. جب ہم کمزور ہو گئے، اب عمل کرنے کے قابل نہیں ہیں تو پھر اللہ کی رحمت کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ سے اس کی رحمت کو مانگنا چاہیے. کیونکہ اب عمل کے قابل ہم نہیں ہیں تو ہم پھر وہ وقت ضائع نہ کریں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اب میں کیا کروں، یا میں نے کمی کر دی اپنے اعمال میں، بلکہ اللہ سے اچھا گمان کرے اور بخشش مانگتے رہیں. انشاءاللہ صبر کے ساتھ کوئی غلط بات نہ کریں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. پھر جب ہمیں کسی کی موت کی خبر ملے تو فوراً اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہم اس کے لیے بیسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں. مغفرت کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھیج دوں گی، اس کتاب میں موجود ہے. تو دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے تاکہ اگر ہم ایسے موقع پر جائیں تو ہم ان کے لیے دعا کریں. کیونکہ دیکھیں ہم بہت سے کام کرتے ہیں جو ہمیں شریعت سے ہمیں نہیں سکھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم بہتر ہے کہ جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس بندے کو کس چیز سے فائدہ ہوگی، اس مغفرت کی دعا سے ہوگی. تو اگر ہم جاتے ہیں مرنے والے کے پاس خبر سن کر تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. لیکن مرنے والے کے سر کے قریب بیٹھ کے قرآن مجید پڑھنا، اس کے سر کے قریب قرآن رکھ دینا، یا مرنے والے کے پاس یاسین بیٹھ کر پڑھنا، یا مرنے والے کا منہ قبلے کی طرف کر دینا، یا مرنے والے کے ناخون یا زیر ناف بال صاف کر دینا کہ چلو اب یہ مر جائے گا تو اس کی صفائی کر دیں، یا عقیدہ رکھنا کہ جمعے کے روز مرنے والے کو 1-2 گھڑی کے بعد کبھی عذاب نہیں ہوگا. یہ سب غلط بات، یعنی یہ سب باتیں جو میں ابھی بتا رہی ہوں وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ مرنے والے کے سر کے قریب قرآن رکھ دینا، مرنے والے کے پاس یاسین شریف پڑھنا، مرنے والے کا منہ قبلے کی طرف پھیرنا، یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت سے لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں. تو اگر یہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بتا رہی ہوں کہ یہ چیزیں شریعت کا میں ہمیں نہیں سکھائی گئی ہیں، یہ سب بدعات ہے. اگر ہمیں صحیح طریقہ پتہ ہے تو ہم بہتر ہے کہ صحیح طریقہ کریں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور مرنے والے کو بھی فائدہ ہو. اور وہ ہے استغفار کی مسنون دعائیں کرتے رہنا اس بندے کے لیے، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اس کے ساتھ رحمت اور اپنی مغفرت کا معاملہ کرے. پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ جمعے کو مرا ہے تو بس اب تو وہ اس کو کوئی عذاب ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. جمعے کو مرنے والے کے لیے یہ ہے کہ اس کو فتنہ قبر سے اس کو بچایا جائے گا، لیکن صرف اتنا ہی پتہ ہے. اب اس کی حقیقت کیا ہے واللہ عالم. فتنہ قبر کیا ہے کہ منکر نکیر آتے ہیں فوراً سوالات کے لیے، وہ فتنہ قبر ہے. تو لیکن کیا اس کے ساتھ کوئی سختی کبھی نہیں ہوگی، کوئی عذاب نہیں ہوگا؟ اگر گنہگار بھی ہوگا تو جمعے کو مر گیا تو بس جان چھوٹ گئی، ایسا نہیں ہے. ایسی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہمیں اس کے لیے مغفرت کرتے رہنا چاہیے. ویسے بھی بہت زیادہ اچھا گمان کر لینے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس بندے کے لیے پھر کچھ کرنے سے رہ جاتے ہیں. ہمیں اس کے لیے مسلسل مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے. پھر مرنے والے کی چارپائی کے گرد بیٹھ کر ذکر کرنا، تصویر پڑھ رہے اس کی چارپائی بیٹھ کر وہ بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا، اس کے لیے دعا کرنا اس کو فائدہ دیتا ہے. پھر مرنے والے پر صرف فاتحہ پڑھنا
اور مرنے والے پر نعت خوانی کرنا اور اس کی اجرت وصول کرنا، یہ سارے جو کام میں بتا رہی ہوں لسٹ، یہ نہ کرنے کے ہیں، شریعت کے کام نہیں ہے یہ۔ راہداری، میت اٹھانے سے قبل غلہ کے ساتھ رکھنا اور تدفین کے بعد غربا میں تقسیم کر دینا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ میت کو جب اٹھاتے ہیں تو ساتھ ساتھ تھوڑا غلہ بھی لے کر ساتھ چلتے ہیں، اور وہ غلہ پھر بعد میں غربا کو بانٹ دیتے ہیں، لیکن یہ صرف رسم، بنائی ہوئی رسم ہے، یہ ہماری شریعت سے نہیں اس کا تعلق۔ پھر مرنے والے کے پاس سورہ بقرہ تلاوت کرنا، وہ بھی اس کا بھی مرنے والے کو فائدہ نہیں ملتا، بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس سلو بیٹھ کے اس کو کلمہ کی تلقین کرے انسان، اور اس کے لیے مغفرت اور اس کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ میت اٹھاتے وقت میت پر قرآن مجید رکھنا اور رکھنے سے پہلے اس کے برابر غلہ یا پیسے مولوی صاحب کو دینا، یہ بھی رسم کچھ لوگ کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بیوی کے فوت ہو جانے پر خاوند کے لیے بیوی کو محرم نامحرم قرار دے دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بیوی کو نامحرم قرار دے دیتے ہیں کہ اب وہ بیوی اپنے شوہر کی شکل نہیں دیکھ سکتی، اسی طرح بیوی مرتی ہے تو بیوی کی شکل مرد نہیں دیکھ سکتا، یہ چیز ہماری شریعت سے نہیں ہے، تو اس کو بھی، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ پھر مرنے والے کا اپنے یوم وفات پر کھانا کھلانے یا قرآن خوانی کرنے کی وصیت کرنا۔ اگر مرنے والا کہہ جاتا ہے کہ بھئی میں جب مر جاؤں تو میرا جب میرا یوم وفات آئے تو لوگوں کو کھانا کھلانا اور قرآن خوانی کرنا، یہ اگر کرتا ہے مرنے والا وصیت، تو ایسی وصیت کو پورا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ علم جہالت کی وصیت ہے، کیونکہ یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ہم یہ سوچ کے کہ اب ہم کیا کریں، مرنے والے نے کہا ہے تو ہم کرتے ہیں، نہیں، مرنے والے کا علم نہیں تھا تو آپ اس کو لا علمی کی وجہ سے اس کی بات کو نہ مانیں، جو اس کے لیے فائدہ مند چیزیں وہ کریں تو انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا۔ اجرت یا بلا اجرت قرآن خوانی کرانا اور نفل پڑھوانا، اور میت کا اپنی جائیداد سے قرآن خوانی کروانے یا کوئی دوسری غیر مسنون عبادات کروانے کے لیے رقم دینا کی وصیت کرنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ انسان، یعنی کہ جو رشتہ دار ہیں وہ اس کے لیے یا تو اجرت دے کر قرآن خوانی کروائے، یا خود بھی لوگوں کو جمع کروائے اور پھر قرآن خوانی کروائے یا نفل پڑھوائے، یا خود میت جو ہے وہ کچھ رقم اپنے لیے مخصوص کر جائے کہ یہ جو ہے وہ قرآن خوانی کروانے کے لیے ہے، تو یہ سارے کام جو ہے وہ، کیونکہ یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ بدعت کے کام ہیں، تو انسان کو اتنا آسان کام جو مغفرت کی دعائیں کرنا ہے وہ کرے، اور جن کام کا اجازت دیے جیسے اس کے لیے صدقہ کرے، اس کے لیے ثواب جاریہ کے کام میں پیسے لگائیں، یہ سب اس کو فائدہ دیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ وہاں پہ دعا دیتے ہیں مرنے والے کے لیے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، مسجد بنوانے میں پیسے ڈال دیتے ہیں، یا آپ اس سے کوئی ہاسپٹل یا تعلیم اسلامی تعلیم کے ادارے کو ان کے لیے ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، یا لوگوں کو کھلانے کے لیے ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، یہ چیزیں ان کو فائدہ دیں گی انشاءاللہ، کیونکہ ان کا ہمیں بتایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر مرنے والا مر گیا، اس نے حج اس پر لازم تھا حج ادا کرنا، مگر وہ حج ادا کیے بغیر چلا گیا، یعنی اس کے پاس پیسہ صحت تھی اتنے سالوں تک، مگر اس نے حج نہیں کیا کہ میں کروں گا، اور اس میں اس کی موت آ گئی، تو اس کے ورثہ اس کے پیسے سے حج کر لیں انشاءاللہ، اس کا پیسہ نہ بھی کرے تو بھی اس کی اولاد اس کے لیے حج کر لے گی، تو انشاءاللہ اس کے لیے حج بدل کی ہمارے پاس دلیل موجود ہے، تو عمرہ اور حج کیا جا سکتا ہے مرنے والے کی طرف سے، اس کی ورثہ کر سکتے ہیں، لیکن برسی منانا اور برسی کے موقع پر قرآن خوانی کروانا، کھانا مٹھائی تقسیم کرنا، یہ ساری چیزیں شریعت میں نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کر ثواب مردوں میں تقسیم کر دینا، یہ بھی شریعت سے نہیں ہے کہ ہم نے اتنے قرآن پڑھ کے اس کے لیے بخش دیے، کیونکہ بندے کا عمل یہ قرآن پڑھنا، اگر اس نے پڑھا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ دے گا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد جتنا بھی قرآن پڑھے گی اس کا فائدہ ماں باپ کو ملے گا،
مرنے والے ماں باپ کو اولاد کی ہر نیکی کا اجر ملتا ہے. اگر اولاد بھی مسلمان ہے، ماں باپ بھی مسلمان تھے، تو ہمارا ہر کام جو ہے ہمارے ماں باپ کو فائدہ دے گا، ہر نیکی کا کام، چاہے ہماری نیت ہو چاہے نہ ہو. جب ہم کوئی اچھا کام کریں گے، ہم جب قرآن پڑھیں گے، ہم عبادات کریں گے، ہم خیر کے کام کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، تو ہمارے والدین کو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. پھر قرآن پڑھ کر ثواب مردوں میں تقسیم کرنا، بسم اللہ کا قرآن پاک ختم کرنا، 5 آیات تلاوت کرنا، چنوں پر 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا، ان چیزوں سے مردے کو فائدہ نہیں ہوتا. پھر آیت کریمہ کی رسم چادر بچھا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی ختم کروانا، اس سے بھی مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. پھر تدفین کے وقت ہفتہ وار قبر پر جا کر صدقہ خیرات کرنا یا مٹھائی یا دودھ تقسیم کرنا، اس سے بھی مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح جب انسان کوئی مرا تو تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، زور سے ہاتھ اٹھا کر تعزیت کے لیے مرنے والے کے سامنے دعا کرنا، میت کے سامنے، یا تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنا، تعزیت کے لیے آنے والے آدمی کا پہلے سے موجود افراد کو بار بار اجتماعی دعا کے لیے درخواست کرنا، یہ ساری چیزیں بدعت ہے. جب لوگ آئے ہوئے ہیں تو بار بار تھوڑی دیر کے بعد سب سے بآواز دعا منگوائی جا رہی ہے، اور دعا ایک آدمی زور زور سے پڑھتا ہے اور سب اس میں شامل ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں طریقہ نہیں ہے ہمارا، ہم خاموشی سے جائیں. اور پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے مرنے والا جب مرتا ہے، گھر والوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ جا کر ڈیرا جما کر بیٹھ جانا، وہ کھانے پینے چل رہے ہیں اور سب بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی تھوڑی دیر باتیں بھی کر رہے ہیں لوگ اپنی، اور پھر کچھ بیٹھ کے تسبیح قرآن پڑھ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے وہ نیکی کا کام ہے، لیکن یہ ہماری دین سے ثابت نہیں ہے. ہمیں تعزیت کے نیچے آ رہا ہے مسئلہ، انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. اچھا، تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنا ہے. تعزیت کے لیے آنے والوں کو دعا کے لیے کہنا بار بار، یا 3 دن سے زیادہ اہل میت کے گھر یا کسی دوسری جگہ بیٹھنے کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہے. اسی طرح وفات کے بعد پہلی شب برات یا پہلی عید کے موقع پر نئے سرے سے تعزیت اور سوگ کا اہتمام کرنا، یہ سب کچھ نہیں ہے. اسی طرح میت کو ثواب پہنچانے کے لیے پہلے دن، تیسرے دن، 7ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن کھانے کا اہتمام کرنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. قل پر آنے والوں میں کپڑے تقسیم کرنا، میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ہر جمعرات کو کھانا تقسیم کرنا، اور سال پورا ہونے پر کھانا تقسیم کرنا، یہ ساری چیزیں رسم و رواج تو ہے لیکن ہماری شریعت کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، شریعت بہت سمپل ہے. دیکھیں، موت کی خبر سن کر میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ٹھیک ہے، یہ سب سے بیسٹ ہے. پھر ورثاء کو چاہیے کہ میت کے ذمے اگر کوئی قرض ہے تو اسے جلدی سے جلدی ادا کر دیں. مرض کے قرض جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بوجھ ہوتا ہے، اور اس کو قرض جو ہے وہ خود سے اس کا گناہ نہیں ہٹ جاتا، قرض کا بوجھ جو ہے ہٹ نہیں جاتا. تو وارثوں کو اپنے مردہ والدین کے اور رشتہ داروں کے قرض کی فکر کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کی روح قرض کے ساتھ معاملت رہتی ہے حتیٰ کہ اسے ادا کر دیا جائے. پھر میت کے لواحقین سے تعزیت کرنا سنت ہے اور اس کا ثواب ہے. ٹھیک ہے، تو اس موقع پر تعزیت کی دعا بھی پڑھیں. تعزیت کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل عنده باجل مسمى فاصبر واحتسب. یہ بخاری کی حدیث ہے. بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لیا اور اسے موت دی، اور اسی کا ہے جو اس نے عطا کیا اور جو اس نے اسے زندگی دی تھی. سب کچھ اس کے پاس ایک مقررہ وقت پر ہے، لہذا آپ صبر کیجئے اور اس سے اجر کی امید کیجئے. کیونکہ جب مرنے والا کے کوئی رشتے دار جو ہوتے ہیں جن کو دکھ پہنچا ہوتا ہے، ان کو ان کے صبر کا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے.
تو انسان کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ واویلا بہت نہ کرے، شور ہنگامہ کر کر کے رونا، اپنے آپ کو پیٹنا مارنا اور دہائی دینا، اب میں کیا کروں، میں کیسے زندہ رہوں، اس طرح کی باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کر لیا، اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو لے لیا، ایسی کوئی بات نہیں کرے، بس دعا کرے خاموشی سے اس میت کے لیے، اور اللہ سے اپنے لیے صبر کی دعا کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دلوں کو تھامنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو، اور ہم اس کام سے بچے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر میت کے ورثاء اور لواحقین میں کھانے کا بندوبست کرنا۔ دیکھیں کھانا، میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بیچنا 3 دن تک اچھی بات ہے، یہ سنت سے ثابت ہے کہ اس کے جو رشتے دار، دوست احباب، جو قریب ترین لوگ ہیں وہ کھانا بھیجے، لیکن مقصد کیا ہو کہ گھر والوں کو یا پھر کوئی رشتے دار جو دور سے آئے ہوئے ہیں، کسی اور شہر میں کوئی بیٹا رہتا تھا یا بھائی رہتا تھا، وہ آیا ہوا ہے، وہ گھر میں رکا ہوا ہے، تو ان لوگوں کے لیے کھانا بھیجا جائے۔ لیکن یہ نہیں کہ اب بڑی بڑی دیریں چڑھ رہی ہیں اور جتنے لوگ جنازے میں گئے اب سب وہاں جا کے کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ ہم نے کھانے کا انتظام کیا ہے، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صرف اتنا ہے کہ میت کے گھر والوں کو چونکہ وہ دکھ سے گزر رہے ہیں تو وہ اس دکھ میں ان کو اپنے کھانے پینے پکانے کی فکر نہ رہے، اس لیے ان کی حد تک کھانا بھیجنا ضروری ہے۔ لیکن ہر زیارت کرنے والا بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اور پھر دنیا کی باتیں ہو رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اس سے مرنے والے، کیونکہ انسان کا اتنا بڑا لاس ہوا ہوتا ہے، اس کو اپنے طریقے سے اس غم کو ڈیل بھی کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ انسان اس وقت رہے زیادہ دیر وہاں پر جب اس کو پتا ہو کہ میرا اس مرنے والے کے رشتے داروں سے ایسا تعلق ہے کہ میری ان کو ضرورت ہے، تو وہ رہے۔ ورنہ جو لوگ زیارت کے لیے جائے وہ بس فوراً سے چلے جائیں، دعا مانگے اور بس چلے جائیں۔ صبر کی اگر یہ دعا پڑھنی ہے تو یہ پڑھیں، ورنہ خاموشی سے مرنے والے کے لیے دعا کر کے چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ اب ان کی جان پر مصیبت آ گئی ہے، گھر والوں کی جان پر، ایک ہفتہ آگے تو لوگوں کو سنبھالتے سنبھالتے ان کو اپنا غم ڈیل کرنے کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے۔ ہم سب مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا ان کو ثواب ملتا ہے؟ بے شک ان کو ملتا ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے قرآن میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہم سے پہلے جو چلے گئے ہم سب کو مغفرت فرما دے ہماری۔ وہ دعائیں تو بے شک، دیکھیے دعا انسان کہیں بھی بیٹھ کے کرے، اپنے گھر میں بیٹھ کے ہم اپنے رشتے داروں، دوست سے بات، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا بہت مسنون ہے، دعائے مغفرت کرنا بہت ہی مسنون دعا ہے اور کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ میت کے جو بھی آتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، اب زیادہ تر لوگ، پتہ چلا 2-3 لوگوں نے کھانے کا انتظام کیا ہے، اب تو یہ بھی کرنے لگے ہیں کہ کسی ریسٹوراں میں کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں، پھر سارے لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ جو تھوڑا بہت دن سے جان پہچان ہوتی ہے وہ سارے لوگ وہاں جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ بلا وجہ کی یعنی غیر شرعی چیز ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو آپ کو اپنی دوستی نبھانی ہے تو آپ ان کے گھر والوں کے حد تک ان کا کھانے کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ مزید تسلی کے لیے آپ کی ضرورت ہے ان کو، تو ان کے ساتھ رہیں، لیکن ورنہ ساری کمیونٹی کا جمع ہونا زیارت کے لیے کہ وہ ہم کو جانا ضروری ہے، فلاں مر گیا ہے، نہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے انشاءاللہ اگر وہاں بھیڑ لگانے کے بجائے، آپ کا اتنا کوئی کلوز ریلیشن نہیں تھا تو آپ جنازہ بے شک پڑھیں، جنازہ پڑھنے کا ثواب ہے، جنازہ میں شامل ہوں، لیکن پھر اپنے گھر سے ان کے لیے دعائیں کریں۔ اب وہاں جا کر بیٹھنا اور یہ طریقہ نہیں ہے صحیح۔ پھر ہم لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھئی کوئی کیا سمجھے گا ہم شامل نہیں ہوئے، تو یہ دیکھیے یہ ضرور ہو سکتا ہے مرنے والا کے جو رشتے دار ہیں وہ اتنے پریشان ہیں، ان کے اس وقت وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں۔ ہاں البتہ آپ کو پتہ ہے آپ کا ان سے کیسا ریلیشن ہے،
اگر آپ کا ریلیشن ایسا ہے کہ آپ کی کسی طرح سے تسلی ان کے لیے فائدہ مند ہوگی تو بے شک آپ ان سے واسطہ رکھیں اور ان کی جہاں تک کی ضرورت ہے اس حد تک ان کو ساتھ دیں کا. لیکن تکلفاً کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، کیا برا لگتا ہے، میں نہیں، مجھے جانا ضروری ہے، اب ایک ہفتے تک لوگ آتے رہتے ہیں. یہ چیز ہمارے اسلام کی نہیں ہے. صرف 3 دن کا سوگ ہے کہ 3 دن تک آپ ان کے پاس جا کر اگر آپ کا ایسا ریلیشن ہے تو آپ تعزیت کر لیں، ورنہ جو ہے آپ اپنے گھر سے ان کے لیے دعائیں کریں. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ بہترین طریقہ ہے. سوگ کے ایام صرف 3 ہے، البتہ عورت خاوند کے وفات پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ میں رہے. نہیں ٹھیک ہے، بعض لوگ دیکھیں، یہ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے اتنے لوگ آئے اور ان کا غم کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ ایسے لوگ ہیں تو بے شک آپ جائیں اور آپ ان سے ملاقات کر کے ان کو تسلی دارز دے دیں کہ ہاں میں ہوں، آپ کو جیسے آپ مجھ سے کہیں گے میں ہوں، حاضر ہوں. یہ ایک اسلامی بھائی چارہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہر انسان اپنے غم کو سیم طریقے سے نہیں کرتا، تو ہمیں رسم و رواج کو فالو کرنے کے بجائے ہمیں انڈیویجول سچویشن دیکھنا چاہیے کہ کیا بوجھ نہ بن جائے انسان کہ بھائی اب اپنی رسم و رواج کے چکر میں آپ ان کو اتنا بوجھ بن گئے کہ ان کو بیچاروں کو اپنا غم کو وہ صحیح طریقے سے دیکھیے. جس کو غم ہوتا ہے نا اس کو تھوڑا سا اللہ کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے تاکہ اللہ ان کو صبر دے دے. تو ان کے لیے خاموشی تھوڑی بہتر ہوتی ہے کہ وہ خاموشی سے اللہ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے ماننے والے کے لیے دعائیں کریں تاکہ ان کا دل مضبوط ہو جائے. اگر بندے ان کو موقع ہی نہیں دیں گے، ایک جم میں غفیر لگا ہوا ہے، ایک ہفتے تک وہ بندہ اسی سے فرصت نہیں ملی، وہ اللہ کی طرف کب دھیان دے گا؟ اور اللہ ہی ہے جو اس کے دل کو تھامے گا، اس کے غم کو کم کرے گا. تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم جا کے ان کا غم سارا ہم کم کر دیں گے. جو ہمیں دین نے طریقہ سکھایا ہے اس کے ساتھ چلیں انشاءاللہ. اور بے شک حکمت سکھائی ہمارے دین نے ہمیں، تو حکمت سے آپ اگر آپ کی موجودگی سے آپ اس بندے کا دھیان اللہ کی طرف کر سکیں گے، گھر والوں کو اللہ کی طرف موڑ سکیں گے کہ ہاں اللہ سے اس وقت رجوع کرو اور ان کو ان کو اچھی باتیں بتائیں گے تو بے شک آپ کی موجودگی سے ان کو فائدہ ہے. لیکن ایک رسم نبھانے کے لیے جانا کہ وہ جو ہے اسلام میں نہیں سکھاتا. پھر سوگ کے ایام صرف 3 ہے، البتہ عورت خاوند پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ میں رہے. سوگ کے دوران عورت سرما، خوشبو، مہندی، زرد رنگ کا لباس نہ پہنے، ان چیزوں سے پرہیز کرے. پھر موت کے بعد لواحقین اس کی شرعی وصیت میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کرے. اچھا، عورت جو ہے اس کی عدت میں اس کو گھر میں رہنا ہوتا ہے، جس گھر میں وہ شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے اسی گھر میں اس کو رہنا ہوتا ہے اور غیر ضروری اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنا ہوتا ہے. لیکن سپوز کہ ایسی ضروریات ہے جس کے لیے اس کے پاس چوائس نہیں ہے تو وہ نکل سکتی ہے، لیکن کسی طرح کا بناؤ سنگار اس کو الاؤڈ نہیں ہے. اور نہ اس دوران اگر جوان عورت ہے تو اس کو کوئی منگنی کا پیغام نہیں دے سکتا. اس کو اس کی عدت جو ہے وہ اس کے شوہر کا غم منانے کے لیے اس کو پوری کرنی ہے. اس کے بعد وہ آزاد ہے شادی کرنے کے لیے یا آئندہ کی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے. پھر موت کے بعد لواحقین اس کی شرعی وصیت میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کرے. البتہ دیکھیے وصیت ایک امانت ہے، لیکن اگر وصیت کرنے والے کو اتنا علم نہیں تھا، اس نے غلط قسم کی وصیت کی ہے جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اس نے اپنے کسی بچے کو بہت سارا مال دے دیا، کسی کو کچھ نہیں دیا، کسی دور کے رشتہ داروں کو زیادہ چیزیں دے دی اور اپنے وارثوں کا حصہ اس کو دے دیا. اس طرح کی چیزیں اس نے کیے تو وہ گنہگار ہوگا. اس لیے
ایسی وصیت کو اس کے ورثاء کے ساتھ مل کر جو اسلامی طریقہ ہے ان کو سمجھا کر اس سے تقسیم کرنا یہ اچھا ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ لیکن اس نے اگر صحیح شرعی وصیت کی ہے کہ بیٹی کا آدھا حصہ، بیٹے کا ڈبل حصہ، اب بیٹی لڑ کے بیٹھ جائے کہ نہیں مجھے تو میرا پورا حصہ چاہیے اور بھائی مجبوراً اس کو آدھا آدھا دے دے اور بیٹی خوش ہو جائے کہ میں نے اپنا حق لے لیا، تو یہ وصیت کو بدلنا اس طرح سے غلط ہے، کیونکہ یہ چیز شرعی طور پر نہیں ہے۔ پھر میت کی ایک حرمت ہوتی ہے، میت کو جو ہے جس حالت میں، اس حالت میں یعنی کہ دیکھیں اگر سپوز مرنے والا مر گیا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو اس کی آنکھیں بند کر دیں فوراً، ٹھیک ہے، کیونکہ بندہ جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کی آنکھیں بعض اوقات کھلی رہ جاتی ہیں، اور اس کھلی آنکھوں سے بندے کی جو مردہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا وحشت ناک لگتا ہے، اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے، منہ بہت کھلا ہوا ہے تو منہ بند کر دینا چاہیے، اور یہ چیزیں فوراً ہو سکتی ہے، بعد میں باڈی اکڑ جاتی ہے، لیکن اگر باڈی اکڑ گئی تو انسان کسی کی ہڈیاں توڑ کر اس کو سیدھا نہ کرے، کیونکہ بندے کے مسلمان میت کی حرمت ہوتی ہے، مسلمان میت کو اسی طرح ہر تکلیف سے انسان اس کو صحیح کرتا ہے، تکلیف سے بچاتا ہے جس طرح زندہ انسان کو بچاتا ہے۔ پھر میت کو گالی نہ دے، برا بھلا نہ کہے کہ یہ ایسا آدمی تھا، چلو جان چھوٹی دنیا والوں کی، یہ وہ اس طرح کی باتیں نہ کرے، خاموش رہے۔ اگر ہم کو پتا تھا کہ یہ برا آدمی تھا تو بھی خاموش رہے تو اچھا ہے، کیونکہ جس وقت ہم میت کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان کے لیے بری گواہی دیں گے تو وہ بری گواہی ثابت ہو جائے گی، اگر ہم ان کے بارے میں اچھی باتیں کریں گے تو اچھی گواہی ثابت ہوگی، کیونکہ مومنوں کی گواہی جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے، اور فرشتے آمین کہتے ہیں ان کی دعاؤں پر، اس لیے یا تو اچھی بات کریں، اگر آپ کو لگتا ہے اس بندے میں کچھ اچھائی نہیں تھی تو آپ خاموش رہے، اب اس نے جو بھی کرنا تھا وہ کر چکا، اب اس کا اعمال اس کے ساتھ ہے، آپ خاموش رہیں، اس کے بارے میں کوئی بری بات نہ کریں۔ اگر آپ بری باتیں کریں گے تو مرنے والے کے رشتہ داروں کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ ان کو تکلیف دینا آپ کو جائز نہیں ہے۔ پھر موت کا وقت، برزخ کی زندگی، دیکھیں اب یہاں تک تو ہے موت سے پہلے اور موت کے وقت کی باتیں تھی، اب یہ حدیث ہے لمبی جس میں اب کیا ہوا، مردہ کیا فیل کر رہا ہے، مرنے والا کیا فیل کر رہا ہے، کس طرح سے اس کی روح نکالی جا رہی ہے، اس کے روح کو نکال کے کیا کیا جائے گا، یہ سارا برزخ کی زندگی ہے۔ اب آپ لوگوں پر ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم 10-15 منٹ لے کے یہ حدیث پڑھ لیں تو برزخ کی زندگی کور ہوگی، ورنہ پھر ہمارے 2 مراحل پورے ہوئے۔ ابھی میں چاہ رہی تھی کہ برزخ کا معاملہ بھی بتاؤں آپ لوگوں کو، اور میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا حشر کا معاملہ بھی بتاؤں۔